حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلمين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. اللهم لعن الأول ثم الثاني والثالث والرابع، اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلى الله عليه وسلم. پروردگار عالم کا قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہے، اور جس طریقے سے قرآن کی ہر آیت ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے تاریخ کے ساتھ ساتھ. کمال انسان کا تبھی ہے جب اس تاریخ کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو بھی سمجھ لے، اور جب انسان اس حقیقت کو سمجھتا ہے تو پھر اسے جینے کا مزہ آتا ہے اور اپنی خلقت کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے. ساری کائنات آج اسی کے اوپر ہے کہ ہم پیدا تو ہو گئے لیکن کیوں پیدا ہوئے، اس کا نہ کوئی احساس کرتا ہے اور نہ کسی کو احساس ہوتا ہے. اور جب انسان اپنی ہی حقیقت سے غافل ہے تو پھر وہ دوسری حقیقتوں کو کیسے تلاش کرے گا. ضرورت ہے انسان کی کہ اس حقیقت کو مختار بھی کسی اس حقیقت کو انسان پہچانے اور جانے کہ جس مقصد کے تحت اللہ نے اسے خلق کیا ہے. شروعات تو انسان کے نفس سے ہی ہوتی ہے. شروعات انسان کی اس حقیقت سے ہوتی ہے جس حقیقت کو اللہ نے قسمیں کھا کھا کر پیدا کیا، اور اس حقیقت کی خلقت کے اوپر اپنا قصیدہ خود پڑھا، اور وہ ہے حقیقت بشریت اور حقیقت انسانیت. چونکہ انسان سے اللہ کو بہت کام لینا تھا، یہ وہ ایسی مخلوق تھی جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کے ذریعے سے اس حقیقت توحید کو پہچانتا، اور اس حقیقت توحید میں ہی کمال انسانی پوشیدہ تھی. جب تک انسان حقیقت توحید کو نہیں پہچانے گا تب تک اس کمال کی منزل پر نہیں پہنچ سکتا جس کمال کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو خلق کیا. مگر چونکہ انسان کوتاہ نظر ہے، انسان بہت ظاہر چیز کو دیکھتا ہے. ظاہری فائدہ ہے تو ہم کام کریں گے، ظاہری فائدہ نہیں ہے تو ہم کام نہیں کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل انسانوں میں سب سے افضل مسلمان، مگر نتیجہ بالکل برعکس ہے. جس مقصد کے لیے اللہ نے
انسان کو خلق کیا اس مقصد تک انسان نہیں پہنچ پایا، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے اسلام کو بھیجا اس مقصد تک مسلمان نہیں پہنچ پایا۔ کیونکہ جب انسان حقیقت سے غافل ہوگا تو کبھی بھی انسان اس منزل تک اور اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ دو چیزیں اللہ نے انسان کو دے دی، ایک بریکر اور ایک انسان کو کمال کی طرف لے جانے والی چیز۔ ایک جو نعمت کبریٰ ہے انسان کے لیے وہ ہے عقل۔ اگر خالی عقل دے دیا جاتا انسان کو تو کمال تک جانے کا تصور ہی نہیں ہے۔ کمال کا پتہ تب چلتا ہے جب زندگی میں رکاوٹیں ہوں۔ میراث میں ملی ہوئی دولت کبھی بھی انسان کو کمال کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ جو محنت کرتے ہیں انہیں دولت کی قدر ہوتی ہے۔ صلوات پڑھتے ایک اور سوال۔ کمال کا پتہ تبھی انسان کو چلتا ہے اور ہوتا بھی یہی ہے جب آپ کسی چیز کو محنت کر کے حاصل کیجئے، جو اس کے پانے کی لذت ہوتی ہے وہ بغیر محنت کی جو چیز مل جائے اس میں لذت نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ اسی لذت کو محسوس کروانے کے لیے انسان کو ایک رکاوٹ دے دیتا ہے جس کا نام خواہشات ہے۔ کسی نے آ کر پوچھا امام علیہ السلام سے کہ انسان ہے کیا؟ انسان فرشتوں سے افضل ہے یا انسان جانوروں سے پستر ہے؟ امام علیہ السلام نے بڑے پیار سے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور جس حقیقت کی طرف آپ نے متوجہ کرایا ہم کو، ہمارے یہاں تو کمال بشری یہی ہے کہ ہم کسی کو فرشتہ مانتے ہیں۔ کمال بشری یہی ہے کہ ہم کسی کو فرشتہ مان لیں۔ بہت بڑا اگر کسی کو ہم انسان مانتے ہیں تو کہتے ہیں وہ انسان فرشتہ صفت ہے، مگر فرشتہ ہونا کمال نہیں ہے، انسان ہونا کمال ہے۔ امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ انسان کیا ہے، فرشتوں سے افضل ہے یا جانوروں سے پستر ہے؟ امام نے کہا دو چیزیں اس کے پاس ہے، جس کی پیروی کرے گا اس مقام کی طرف یہ پہنچتا چلا جائے گا۔ اللہ نے اس کو عقل دیا ہے اور خواہشات کو دیا ہے۔ اگر یہ عقل کو اپنی زندگی کا حاکم بنا لے تو یہ انسان فرشتوں سے افضل ہے، اگر خواہشات کا پابند ہو جائے تو یہ انسان جانوروں سے پستر ہے۔ اور یہی وہ دو چیزیں ہیں میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، یہ ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہ یہ ایک عظیم چیز ہے۔ کسی بھی پروگرام کو منا لینا کمال نہیں ہے۔ میں خاص طور سے الحمدللہ ایک تو پہلی چیز یہاں پر سب جوان ہیں، لیکن میں ان لوگوں سے جو ذرا کم سن ہیں، ان جوانوں سے ذرا کم سن ہیں، اس لیے کہ قرآن نے جوانی اور بڑھاپے کا معیار ایمان کو قرار دیا ہے۔ اصحاب کہف 70 سال کے اوپر تھے، اللہ نے ان کو جوان کہہ کر ذکر کیا، اور لوط کی بیوی جوان تھی، اللہ نے اسے بوڑھا کہہ کر خطاب کیا۔ اس لیے کہ جب انسان اپنی عقل کی کسوٹی پر خدا کی عبادت نہ کرے وہ جوانی کی بڑھاپا ہے، لیکن اگر انسان اپنے خدا کی معرفت کو حاصل کر لے تو وہ بڑھاپا بھی جوانی میں تبدیل کرتا ہے۔ اگر نہ سمجھ میں آئے تو کربلا کے حبیب اپنے مظاہر کو دیکھنا، اس حقیقت کی طرف اشارہ۔ اور اگر انسان اسی حقیقت کو سمجھ جائے تو سارے مسائل انسان کی زندگی میں حل ہو جائیں گے۔ یہی وہ چیز ہے جس پر انسان آج تک ٹکا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ عقل اور خواہشات کی جنگ۔ ایام فاطمیہ اسی کا محور بھی ہے، مرکز بھی ہے۔ ہمیں پروگرامز کرنے آتے ہیں، ہم سب کو سیکھنا نہیں آتا۔ تاریخ ایک حقیقت ہے۔ 11 ہجری میں ہونے والا واقعہ نہیں ہے، سیکھنے کی وجہ ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ تاریخ کی نظروں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ اگر وہ ایک لمحہ مدینے کا
خاموشی میں نہ گزر رہا ہوتا تو 1400 سال سے مسلمان دنیا کے سامنے ذلت میں اٹھا رہے ہوتے. مگر مسلمان نے عرض کیا اسلام آیا تھا کمال تک پہنچانے کے لیے، مسلمان کمال تک نہیں پہنچ پایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے تاریخوں کو سنا سمجھا پڑھا دیکھا سب کچھ، مگر ہم تو یہی سوچتے رہے یہ تو سن 11 ہجری کی بات ہے، ہم سے کیا ہے. ہم تو بس اس لیے پیدا کیے گئے کہ سن 11 ہجری کا ماتم کرنے، بس سن 61 ہجری کا ماتم کرنے. بس یقین جانیے اگر جو اپنے برے وقت سے سیکھ نہیں حاصل کرتے ہیں وہ برا وقت کبھی ان کا دامن نہیں چھوڑتا ہے. 61 ہجری ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، 61 ہجری ہو یا سن 11 ہجری ہو، یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے. یقین جانیے اگر بعد نبی 61 ہجری 11 ہجری کو ہم نے صحیح سے درک کیا ہوتا تو کربلا واقع نہ ہوتی، امام علی قتل نہ ہوتے، امام حسن کو صلح نہ کرنی پڑتی. یہ کس چیز کی مثالیں دی جا رہی ہیں؟ یہ اس چیز کی مثال دی جا رہی ہے اگر وقت کے ساتھ نہ چلے تو بہت پیچھے رہ جاؤ. ضرورت ہے ہماری اسی چیز کو سمجھنے کے. اور آج کا جو معاشرہ ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہماری قوم کا یہ ہے کہ ہم نے یہ تو سنا قوم ترقی کرتی ہے وحدت کے ساتھ، رنگوں کا فرق، نسلوں کا فرق، فرقوں کا فرق، یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ. اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اگر گلدستے میں ایک ہی رنگ کے پھول ہوں تو اس میں نکھار نہیں آتا. گلدستہ تبھی کھلتا ہے جب رنگ برنگے پھول ہوں، مگر فکر ایک ہو. رنگوں کے ذریعے سے فکریں تبدیل نہیں ہونی چاہیے. فرش اعضاء پر نسلیں الگ ہوں، کوئی زیدی ہے، کوئی نقوی ہے، کوئی حسینی ہے، کوئی رضوی ہے، کوئی بھوجانی ہے، کوئی بلانی ہے، جو بھی ہے یہ نسلیں الگ الگ ہو لیکن فکریں سب کی حسینی ہونی چاہیے. اور اگر اس حسینی فکر کو ہم نے کمال تک پہنچا دیا تو یقین جانیے سن 61 ہجری کے بعد کوئی دوبارہ وہ واقعہ دہرایا نہیں جائے گا، کیونکہ سن 61 ہجری میں یہ کوئی معمولی داستان نہیں ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. کربلا کے سن 61 ہجری آج 1 ارب سے زیادہ دنیا میں مسلمان ہیں، اپنا دین نہیں بچا پا رہے ہیں، 72 نے پوری شریعت کو بچایا. کیوں؟ کیونکہ وہ 72 فکر کے اعتبار سے متحد تھے. وہاں پر کالا سفید نہیں تھا، وہاں پر غیر سید سید نہیں تھا، وہاں پر تو ایک تھا. اور جو شاعر نے پیش کیا اگر مساوات کی دنیا کو دیکھنا ہے کربلا کو سمجھو، حسین اس مرکز کا نام ہے جس کی آغوش میں علی اکبر بھی ہیں، جون بھی موجود ہیں. اسی چیز کو پیش کیا جا رہا ہے. مگر آج ہم اسی میں کھوئے ہوئے ہیں اور ہمیں سمجھ ہی میں نہیں آتا. ہم کریں گے یہی 2 چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے عقل اور ایک کا نام ہے خواہش، شہوتیں. عقل کا تقاضا یہ تھا کمال کی طرف جانا، اور خواہشات کی امیدیں یہ تھی کہ دنیا میں ہی کمال کو حاصل کرنا، اس سے آگے کی سوچتی رہتی. جسم اچھا ہونا چاہیے، اچھے کپڑے، اچھے کھانے، اچھی چیزیں، اچھا گھر، اچھی چیزیں، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں. لیکن وہ گھر جو گھر اسی دنیا میں بنے ختم ہو جائے وہ گھر گھر نہیں ہے. لیکن جو گھر اس دنیا میں بنے اور آخرت میں گھر بنانے کا ذریعہ بن جائے وہ گھر گھر ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسی دنیا میں گھر بناؤ اور ختم ہو گئے، اسی دنیا میں کھانا کھاؤ اور مر گئے. وہ کھانے کھاؤ کہ جو اس دنیا میں صرف کھانا نہ ہو بلکہ ایک کھانا تمہیں جنت کے کھانوں سے بھی امیدوار بنا سکے اور اس کمال کی طرف لے کر جا سکے. یہی 2 چیزیں تھی. اللہ نے 2 چیزیں رکھی. اپنی طرف سے اس نے عقل کے نمائندوں کو بھیجا تاکہ انسان پیروی کرے اور ان کی طرف جائے، کمال کی طرف جائے. یہی کمال انسانی ہے. دیکھیں یہ بچوں کی کوتاہ نظری ہوتی ہے. بچہ کوئی بھی کھلونا دے دیجیے اسی میں گھل مل کے کھو کے رہ جائے گا، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا آنے والا وقت کیا ہے. لیکن بڑوں کی فطرت اس سے الگ ہوتی ہے. اسی لیے جب دنیا کی مثال تھی مولا کائنات نے دنیا کی مثال بڑے پیارے انداز سے تھی، اور شاید یہ ہمارے سمجھنے کے لیے بہترین چیز ہو جائے. دنیا کی مثال ایک خوبصورت سانپ سے دیا ہے. یہ خوبصورت سانپ سے دنیا کی مثال دی گئی، جس میں کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی مثال آپ دیکھیں سب سے خوبصورت ترین مخلوقات میں سے ایک سانپ ہے. امام نے فرمایا عقل مند انسان اس کی خوبصورتی کو نہیں، اس کے چھپے ہوئے زہر کو دیکھتا ہے.
اور بے عقل انسان اس کے خوبصورتی کو دیکھ کر اسی میں کھوتا ہے، وہ ڈستا رہتا ہے، یہ بھاگتا رہتا ہے. یہ بات کا جملہ میری طرف سے حقیقت یہ ہے عقل مند انسان کسی بھی کام کو جب کرے تو دیکھے کہ یہ کام وقتی ہے یا اس کا نتیجہ دائمی ہے. اور یہی ایک وجہ تھی جس نے قوم کو آگے بڑھنے نہیں دیا. اہل بیت علیہ السلام کی میں نے ابھی پچھلی جگہ بھی ہماری جو گفتگو چل رہی تھی اور میں نے کچھ چیزوں کو یہاں پر بیان کروں. اہل بیت علیہ السلام کی مصیبت یہ نہیں تھی، توجہ چاہتا ہوں، کہ ظالمین نے ان کے اوپر ظلم کیا. وجہ یہ نہیں تھی، بلکہ ان کی مظلومی یہ تھی کہ وہ لوگ جو ظلم کو سمجھ بھی رہے تھے، جو ان کے چاہنے والے، پاس والے، دیکھنے والے، جاننے والے، مگر وہ ظلم کے اوپر بول نہیں رہے تھے. نتیجہ ظالم اسے بھی کہتے ہیں کہ سماج میں ظلم تبھی بڑھتا ہے جب ظلم کو سہنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. اہل بیت نے آپ کیا سمجھتے ہیں جناب فاطمہ تو ذرا بیٹپ کو لینے کے لیے گئی تھی، کائنات کو ایک سبق دیا ظلم کے سامنے سب کو جھکانا بھی ظلم میں شریک ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہی لکھا تھا ہم سب اتر نہیں، آپ اپنا کام کریے اور آگے بڑھیے اور نتیجہ جب انسان اس مقام پر پہنچے گا تو پھر وہ دیکھے گا. ورنہ تاریخ کیا دیکھ رہی تھی؟ ایک وہ خاتون جس کا بدن زخمی ہے مگر اس کے باوجود وہ ظالم کے سامنے جا کر کھڑی ہے. اور علماء نے اسی لیے خطبہ فدیہ کو اپنے بچوں کے لیے پڑھاتے تھے، یاد کراتے تھے، سکھاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ خطبہ فدیہ خالی ایک خطبہ نہیں ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والی ایک آہنی دیوار کا نام ہے خطبہ فدیہ. اگر انسان اس سے سیکھے گا اور اس سے سبق حاصل کرے گا تو یقین جانیے تاریخ میں کبھی بھی اس کے اوپر یہ مظالم نہیں ہوں گے جو ہو چکے ہیں. مگر ہم نے عرض کیا کہ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم نے تاریخ کو تاریخ کے طریقے سے لیا ہے، سبق کے طریقے سے نہیں لیا. نتیجہ ہر بار مار کھاتے گئے اور اس مار کو اپنا نصیب اور اپنا مقدر سمجھ کر بیٹھے رہے. اہل بیت علیہ السلام نے ایک سیکھ دیا، ظلم کو اپنا نصیب نہ سمجھو، نصیب والے تب اپنے آپ کو سمجھنا جب ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت آ جائے. ورنہ آج ہمارے دیکھ لیجیے داستانیں ہیں اس کے اوپر. دو چیزیں اللہ نے انسان کو عطا کی، بڑی عظیم چیزیں، ہدایت اختیار کرنے کی صلاحیت اور عقل بشری جو اللہ نے انسان کو دی. مگر اس کے مقابلے میں فوراً ایک چیز آتی جس کا نام تھا شہوت اور خواہشات. خواہشات نے ظاہری طور پر کہا دیکھیں جو ہمارے سماج میں چیز پائی جاتی ہے، بڑی پیاری بات ہے وہ کہ کسی نے آ کر بڑے جلیل القدر انسان تھے، ان کی امام سے ملاقات ہوئی. ان کی امام سے ملاقات ہوئی. ہم سب میں ایک چیز شاید میں نے یہاں پر آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ امام کو دیکھ لینا ہی کمال ہے. ہم سب سوچتے مولا آ جائیے، کٹی تھی انگلیاں یوسف کے حسن پر ایک دن، تم آ تو جاؤ ہم اپنے گلے کٹا دیں گے. یہ شعر کی دنیا میں اچھا ہے، لیکن کیا امام کو دیکھ لینا کمال ہے کہ آ جائیے پردہ ہٹائیے ہم آپ کو دیکھ لیں؟ اور غزلیہ اشعار بھی اس پہ کہنے لگے، لوگ بدعت کے اشعار بھی کہنے لگے. ہم جیسے لوگ بھی آ کر امام بس آ جائیے آ جائیے. تو سوال یہ ہے کہ امام کو اگر دیکھنا ہی کمال ہوتا تو اس کمال پر تو شمر بھی پہنچ جانا چاہیے تھا. کیا شمر نے امام کو نہیں دیکھا؟ وہ میرے ساتھ میں امام کو نہیں دیکھا؟ امام کا دیکھنا یا دیکھنا معیار نہیں ہے، امام کی چاہت کے اعتبار سے زندگی کا گزارنا کا مطلب ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ امام ہے یا نہیں ہے. نبی کی بزم میں بیٹھنے والے کمال تک نہیں پہنچ پائے. اویس قرنی نے کبھی نبی کو نہیں دیکھا، کمال تک پہنچ گئے. تو یہ معیار کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ معیار ایک چیز، جب تمہاری زندگی نبی کی زندگی کا نتیجہ بن جائے تو تمہارے لیے غیبت اور ظہور کا کوئی معنی ہی نہیں رہ جاتا. اور بڑے سے بڑے ہمارے یہاں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہ جوار معصوم پہ جگہ ملتے، بڑی قیمت ہے جوار معصوم. مگر ایک عرض کروں آپ کے پاس، جوار معصوم انسان کو نجات نہیں دلا سکتا. ہمیں کہتے امام حسین کربلا میں ہم کو قبر مل جائے بڑی کمال ہے. نہیں جانیے اگر ہم با کمال نہیں ہیں تو نبی کے کنارے قبر میں مل جائے تو بھی ہم کمال تک نہیں پہنچ سکتے. اگر کمال حاصل کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس منزل تک پہنچانا ہے تو یہ ان کا وعدہ ہے، دنیا میں کہیں دفن ہو کے اپنے پاس بلا دیں گے. صلوات بر محمد وعلہ.
بیدار ہونے کی ضرورت ہے. تاریخ سبق سکھاتی ہے. اہل بیت علیہ السلام کی زندگی ایک سبق ہے. ہم یہ دیکھیں کہ یہ بی بی رو کیوں رہی ہے. ہم یہ دیکھیں کہ مولا کائنات کے اوپر ظلم کیوں ہوا ہے. ظلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر سال فرش عزا بچھائیں اور وہ یقیناً یہ ثواب ہے. لیکن ایک چیز اور عرض کرتا تو بات لفظ وہ زبان پہ آ گیا. ہماری یہ مصیبت ہے محترم، یہ مصیبت تو ہماری ہے ہی ہے. اور وہ کیا مصیبت ہے؟ ہماری پوری زندگی ثواب میں گزر جاتی ہے. ثواب لینا ہے بس. نتیجہ کیا ہے یہ نہیں پتا ہم کو. مجلس چل رہے ثواب کی خاطر، نیاز کھا رہے ہیں ثواب کی خاطر، وہ کھانا ہے. اب وہ کس نے کھلایا اس سے بحث ہی نہیں ہوتی. توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی. یہ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ کس نے کھلایا، کہاں سے کھلایا، کہاں سے پیسہ آیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ثواب، ساری زندگی ہماری ثواب کے اوپر گزرتے چلی جاتی ہے. زندگی کے جو اللہ نے احکام بتائے یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ ہر نیت کے اوپر بھی انسان کو ثواب دے دیتا ہے اگر نیک نیتی ہو. لیکن ثواب نتیجہ زندگی تو نہیں ہے. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ میرے فرض کر لیجیے کہ میرے پاپا کے پیر نہیں، میرے والد صاحب، میرے گھر والے کسی کے طبیعت خراب ہے، پیروں میں درد ہے، کیا ہم نیت کر لیں کہ اپنے ابو کا پیر دبا ہے تو اس کے اوپر اس کے پیر کا درد ٹھیک ہو جائے گا؟ اللہ اس نیت پر ثواب کو دے دے گا، مگر پیر کا درد تو تبھی ٹھیک ہوگا جب ہم ان کا پیر دبائیں گے. اللہ نیک نیتی کے اوپر اجر دیتا ہے مگر ثواب تبھی ملے گا جب زندگی کے مقصد کو سمجھا جائے گا. بڑا جلیل القدر انسان ہے. امام کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، امام سے پوچھ لیا مولا ساری دنیا آپ کے انتظار میں تڑپ رہی ہے، آپ کیوں نہیں آ جاتی؟ ابھی ہم کو بھی امام مل جائے تو ہم یہ تو پوچھیں گے آپ کیوں نہیں آ جاتے. سارے دن ہمیشہ یہی تھا. امام کو بلانے والے ہر دور میں تھے، امام کے کام آنے والوں کی کمی تھی. ہر دور میں یہی حقیقت اور حقیقت زندگی یہی ہے. امام نے چکا تھا کون بلاتا ہے مجھے؟ بلانے والے کتنے؟ یہ جو بلا رہے ہیں میں نہیں چاہیے. کسی کا بیٹا کہنا نہیں مانتا، کسی کا امتحان بہت سخت ہے، کسی کی بیوی اطاعت نہیں کرتی، کسی کے ماں باپ اس کو پیار نہیں کرتے، کسی کو روزگار نہیں ملتا، کسی کو کام نہیں ملتا، کسی کو روزگار میں برکت نہیں ملتا ہے. یہ سب اس لیے میرے پاس آتے ہیں کہ سب کو مجھ سے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. میری ضرورت کسی کو نہیں. میری ضرورت کس کو ہے؟ حقیقت ہے میری کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے. اور ہر دور میں یہی ہوا. آپ دیکھیں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مکے سے جب امام حسین خطبے دے کر نکلے ہیں تو ایک بڑا ہجوم آپ کے ساتھ نکلا ہے. مقام ثالبیہ پر جب جناب مسلم کی شہادت ہو گئی ہے وہی مکے سے آنے والے سب نے امام حسین کو چھوڑ دیا. کیوں؟ وہ ساتھ آ رہے تھے. سب کو لگ رہا تھا حسین خلیفۃ المسلمین بن جائیں گے تو کوئی مقام ہمیں بھی مل جائے گا. جہاں پر جان دینے کی بات آئی سب ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. دنیا کا ایک درد یہ بھی ہے اہل بیت سے کسی کو دنیا کی ہر نعمت اہل بیت کے صدقے میں ملی مگر اس کے باوجود چونکہ ظاہری فائدہ نہیں دیکھا لہذا اہل بیت کی مصیبت پر روتے ہوئے تو نظر آئے مگر اہل بیت کی مدد کرنے والے کم نظر آئے. ورنہ 3 مہاجر بڑی تعداد نہیں ہے، 3 مہاجر جنہوں نے علی کا حق چھینا سارے لوگ خاموش ہو گئے. کوئی بڑی تعداد نہیں تھی. ان دونوں کے علاوہ ابو عبیدہ جراح 3 لوگ تھے، کوئی نہیں تھے. مہاجرین میں صرف 3 لوگ. ایسا نہیں تھا کہ کسی کو علی کے درد کا احساس نہیں تھا. لیکن جو آج ہمارا سماج ہے نا وہی سماج اس دور کا بھی تھا. ہم سے کیا لینا دینا. آج ہمارے یہاں 2 مومن لڑ جائیں تو تیسرے کو لگتا ہے کہ ہم سے کیا لینا دینا. نتیجہ پرسوں آپ بھی لڑیں گے چوتھا کہے گا ہم سے کیا لینا دینا. یہ تو حقیقت ہے نا.
یہ ہم سے کیا لینا دینا نے حق کو دبا دیا اور باطل کا پرچم ہمیشہ بلند ہوتا رہا. آج ہمارے جوان کبھی کبھی آگے کہتے ہیں اور یہ چیز اس پہ بھی لائیو ہو رہا ہوگا لیکن بات ہے میں کہہ دیتا ہوں آج ہمارے جوان بڑی آسانی سے ایک ٹرینڈ چلتا ہے ہر چیز پہ یہ بائیکاٹ وہ بائیکاٹ یہ کاٹو مولانا اس کو استعمال کریں کہ نہ کریں اس کو استعمال کریں کہ نہ کریں. ایک سوال ان سے یہ اٹھتا ہے اگر اس کو استعمال نہ کرو گے تو تمہارے پاس آپشن کیا ہے؟ کبھی سوچا تم کہ جو پروڈکٹ جو ہیں ان کو نہ استعمال کرو گے دشمنوں کے تو تم نے بنایا کیا ہے؟ تم تو دنیا میں خالی پیدا ہوئے ہو 1400 سال پرانی تعلیم پر رونے کے لیے اور مر کر جنت میں جانے کے لیے. دنیا میں تم نے جینا سیکھا ہی نہیں. تم اہل بیت کے چاہنے والے تھے. اہل بیت نے ہاتھوں میں پھاوڑا اٹھا کر ہمیں جینا سکھایا. دشمن نے ان کے اوپر عمل کر کے کامیاب ہو گیا. ہم سوتے اور روتے رہ گئے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. حقیقت دعا یہ نہ کی جائے کہ ان کا بائیکاٹ کریں کہ نہ کریں. دعا یہ کرے کہ دشمن کہیں بائیکاٹ نہ کر دے. علی جیسے بنو. علی نے علم سکھایا. جب دنیا نے پابندی لگا دی 3 ظلم اور اسی کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے گفتگو ہوگی بعد رسول 3 اہم ظلم ہوئے. اور دوسرا ظلم تبھی ہوتا ہے جب پہلے ظلم کے اوپر خاموشی ہو جاتی. 3 ظلم پہلے یہ کہ اہل بیت کا ذکر جو عام ہے اسے ختم کر دو. آج بڑی آسانی سے لوگ یہ کہہ دیتے کہ سنت نبوی پر ہم عمل کرتے ہیں. سوال یہ ہوتا تمہارے پاس سنت آئی کہاں سے؟ ایک زمانہ تھا جب نبی کی حدیثیں بند کر دی گئی. کیوں؟ نبی کی حدیث سازش تھی. اہل بیت کو حاشیے پر لانا ایک سازش تھی اور وہ اس لیے چونکہ اہل بیت علیہ السلام کی میں نے عرض کیا بہت سی مصیبتوں میں سے کچھ مصیبتیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں. اہل بیت علیہ السلام کی مصیبت تو ایک یہ تھی کہ لوگ ان کے خلاف ظلم ہوتا دیکھ رہے تھے اور خاموش تھے. اور دوسری مصیبت یہ تھی کہ لوگ جب ظلم دیکھ رہے تھے اور اس کے اوپر خاموش تھے ری ایکشن بھی نہیں دے رہے تھے. ایک ظلم دیکھا خاموش ہو گئے. علی کی فضیلت کا جو مرکز تھا وہ قرآن نہیں حدیث تھی. توجہ بات کہیں گے کہ قرآن تو علی کی فضیلت کا مرکز ہے. قرآن تو خاموش ہے. اگر قرآن ہر چیز کو بیان کر رہا ہوتا تو 73 فرقے نہ بن گئے. قرآن کو حدیثیں بیان کریں گی. جو بیان کیا جا رہا کتنا بھی اچھا ایک مثال بڑے سے بڑے عالم دین کو آپ لے کر آئیے عالم مرجع کو لے کر آئیے ان کا مترجم آپ غلط لگا دیجیے. کسی کو جو ترجمہ ان کا کر رہا ہو اس کو آپ کسی غلط انسان کو کہیں وہ کچھ وہ بیان کچھ کر رہا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ سب یہ کہیں گے کہ ارے مولانا تو یہ بیان کر کے چلے ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کیا بیان کر کے چلے. اصل کے ساتھ ساتھ ترجمے کا بھی صحیح ہونا بہت ضروری ہے. انہوں نے کیا کام کیا؟ قرآن کی جو ترجمانی کر رہا تھا وہ نبی کی حدیثیں تھیں. حدیثوں کو روک دیا. یہ قرآن تو اسی بڑی یہ ان کی سازش کوئی معمولی سازش نہیں تھی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بڑا آسان مرحلہ تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے دنیا کے جتنے بھی شیطانی مزاج جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں اور جو حکومت کرنا چاہتے ہیں وہ علی کو پڑھیں یا نہ پڑھیں امیر شام کو ضرور پڑھتے ہیں. کیونکہ علی کی حکومت میں وہ چیزیں نہیں دکھائی دیں گی. حکومت کرنی ہے چاہے جیسے بھی ہو. علی اس ذات کا نام ہے جو حکومت نہیں عدل کی حکومت چاہتا ہے. علی کے خلاف جو لوگ ہیں انہیں حکومت چاہیے جیسی بھی حکومت ملے. ورنہ کائنات نے دیکھا علی اس ذات کا نام ہے. 2-3 کام آپ نے اپنے زمانے میں کیے. ان میں اہم کام یہ تھے کہ آپ کے رہتے ہوئے مدینے میں ہر انسان کے پاس گھر تھا. ہر انسان گیہوں کی روٹی کھا رہا تھا اور ہر انسان اچھے کپڑے پہن رہا تھا. جب امام سے کسی نے پوچھا مولا اب اس کپڑے بھی پہننے کی کیا وجہ ہے؟ اب تو اس میں پھٹ جائے تو پیوند لگانے کی بھی جگہ نہیں ہے. امام نے کہا کہ جو پیوند لگانے کی جگہ نہیں ہے میں نے 4.5 سال تک کپڑے اسی لیے نہیں بدلے تاکہ امت کپڑے پہن سکے. علی کسی کو پسند نہیں آئیں گے. لہذا ظلم کی جو انتہا وہ یہ ہے. پہلا مرحلہ کسی کو بھی اگر آپ کو حاشیے پر ڈالنا ہے تو اس کی ہستی کو مٹا دیں. کل تک جس کے نام کی توتی بولتی تھی اس کو آپ حاشیے پہ ڈال دیجیے اپنے آپ وہ ہستی ختم ہو جائے گی. اور اسی کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ. اور دوسرا اگر کسی ہستی کو ختم کرنا ہے تو اس کے اقتدار کو ختم کرنا. اگر وہ سامنے بیان نہ ہوگا جو پاور اس کے پاس اس پاور کو لے لو.
اور تیسری چیز یہ ہے کہ اقتصاد کو لے لو، یہ تین چیزیں معمولی نہیں تھی، یہی تینوں وجہ تھی کہ جن کی وجہ سے ان کو کوئی ایک ایسا آپشن نہیں دینا چاہتے تھے جس کی وجہ سے اہل بیت عصمت و طہارت ان کے سامنے آ سکے. اور دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے. اسی لیے اللہ نے یہ خاموشی اتنی آسان نہیں ہے کہ جو ہم نے سوچ لیں خاموش ہو گئے اور ہم کو نجات مل جائے گی. فتنوں میں بہت سے لوگ ہمارے دوست نے کن فی الفتنۃ کابن اللبون، جب لڑائی جھگڑا دو دونوں میں شروع ہو جائے تو اونٹ کو اس بچے کے طریقے سے بن جاؤ کہ جس کی پیٹھ بیٹھنے کے لائق نہیں اور جس کا دودھ دہنے کے لائق نہیں ہے. اس کو مثال دے کہ ہم سے دونوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوگا جب آپ نہیں بولیں گے تو یقیناً مظلوم دبتا جائے گا اور ظالم اٹھتا چلا جائے گا. اللہ نے جناب شعیب کے پاس وحی کی، شعیب میں تمہارے 1,00,000 لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرنے والا ہوں، 60,000 نیک لوگ، 40,000 برے لوگ. تو جناب شعیب نے کہا اللہ یہ تو برے لوگوں کا تو سمجھ میں آتا، وہ 40 ہیں، اور اچھے لوگ جن کو سزا نہیں ملنی چاہیے وہ 60,000 ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ برے لوگوں کی تعداد کم ہے، اچھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. اللہ نے آواز دی شعیب یہ جو برے لوگ ہیں یہ اسی لیے ہیں چونکہ یہ اکثریت اچھے لوگوں کی خاموش رہ گئی تھی. اور جب اچھے لوگ سماج میں خاموش ہوں گے تو برائیاں پنپیں گی. اگر چاہتی ہے کہ برائیوں کی جان نکل جائے تو اچھے لوگوں کا اٹھنا ضروری ہے. یہ تاریخی حقیقت ہے. تیسری چیز ان کا اقتصاد دے اور وہ اس چیز میں کامیاب ہوئے، اور تاریخ نے اس چیز کو بخوبی پیش کیا. بس میں نے آپ کی اس گفتگو کو ختم کیا. ہمارے لیے ایام فاطمیہ صرف فاطمیہ کے ایام نہیں. اور ایک جملہ میں پھر یہاں کہنا چاہوں گا، الحمدللہ دیر سے ہی درست ہوئی بات کہ ہر جگہ آج ایام فاطمیہ عام ہے اور ہونی چاہیے تھی بہت پہلے. اگر 11 ہجری میں لوگ بول چکے ہوتے تو کربلا واقع نہ ہوتی. ہم تو یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کبھی بڑی معذرت ہمارے بزرگوں سے، سب ہر اعتبار سے مجھ سے بزرگ ہیں، ہم ہر چیز کو اپنا نصیب سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ یہ نہیں سوچتے اللہ نے ہم کو نصیب نہیں کاتب تقدیر بنا کر بھیجا ہے اس دنیا میں. اٹھو اور اپنی تقدیر خود لکھو. مقدرات کی بات الگ ہے، تقدیرات کی بات الگ ہے. اٹھیں. اگر 11 ہجری میں لوگ بولے ہوتے تو 61 ہجری واقع نہ ہوتی. 11 میں خاموشی. اسی لیے بڑے عظیم علماء کا یہ جملہ ہے اور فقرہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر 11 ہجری میں نبی کی بیٹی تماچے نہ کھاتی تو 61 ہجری میں حسین کی بیٹی تماچے نہ کھاتی. لیکن ہمیں تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی بہت آسانی سے، اور اس کو ہم نے سن لیا. نتیجہ لینے کی ضرورت ہے. آج بھی اس چیز کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت کے اوپر ہوا کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی مظلومی ہے کیا. ارباب عذاب 18 سال کی عمر ہے نبی کی بیٹی کی. ذرا سا غور کریں. اور یہ پرانا جملہ ہے اور یہ بہت مشہور ہے. سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے. ظلم تب تک انسان کو محسوس نہیں ہوتا جب تک اس کے اوپر ہونا چاہیے. اہل بیت کی مظلومی کو محسوس کرنے کے لیے ذرا سا ایک لمحے کے لیے کسی نہ کسی اپنے ظلم کو یاد کیا جائے. جب کسی نے آ کر کہا مولا مجھے آپ کے جج کے اوپر رونا نہیں آتا، مجھے آپ کے جج کے اوپر، بہت کربلا کو سوچتا ہوں، رونا نہیں آتا. کہا تمہیں اپنے فیملی کے کسی بزرگ کے اوپر رونا آتا ہے؟ کہا جب تمہیں اپنے بزرگ کے اوپر رونا آئے تو میرے جج کو یاد کر لینا، کیونکہ مظلومی کے ذریعے سے مظلومیت کو سمجھا جا سکتا ہے. ارباب عزت ہماری بیٹیاں 18 سال میں بڑی ہوتی ہیں، نبی کی بیٹی 18 سال میں بوڑھی ہوتی ہے. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غنے اہل بیت عصمت و طہارت کے. ارباب کرم اور ایسی ویسی مصیبت نہیں. مجھے اس فطرے کا، بیوی کے اس فطرے کا آج تک معنی سمجھ میں نہیں آیا. خدا کرے کہ ہم کو اللہ توفیق دے دے کہ ہم اس چیز کو سمجھ جائے کہ صبت علیہ مصائب اللہ والنہار صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد میرے اوپر وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر دن پر پڑتی تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتی. عزادار و ذرا صاف سوچو، دن اور رات میں کتنا فرق ہوتا ہے.
کیسی مصیبتیں پڑی کہ بی بی کا سب کچھ بدل گیا، بی بی کی ہستی بدل گئی۔ اے ارباب ازا، آپ ذرا سا تصور کریں، نبی کی بیٹی ہے، مسلمانوں تمہارے نبی کی بیٹی ہے، تعصبات سے باہر نکلو، ذرا غور کرو، ذرا ایک لمحے میں اپنے ذہن میں لے کر آؤ ایک ایسی خاتون کو کہ جس کا بچہ ثابت ہو چکا ہے، جس کا بازو ورم ہو چکا ہے، جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، جس کے سینے میں کیلے دروازہ ڈر آئی ہے۔ اے عزادارو، اور سنیں گے کیا بی بی کے اوپر مصیبت آ گئی ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب بی بی کے آخری وقت آیا ہے، مولا نے سب بچوں کو وصیت کیا ہوا ہے، بچوں رونا مگر بچوں آہستہ رونا۔ اماں نے منع کیا ہے کہ قاتلوں کو ان کے جنازے میں شریک نہیں ہونے دینا ہے۔ آج سنیں گے بی بی کے اوپر کیا گزر گئی ہے۔ سلمان کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے سارے بچے رو رہے ہیں مگر حسن کی کہیں آواز نہ نکلے، اپنے ابا کے دامن کو منہ کے اندر ڈال ڈال کے رو رہے ہیں کہ کہیں آواز تیز نہ ہو جائے۔ اے میرے آقا و مولا، اتنی بےتابی، اتنی بے چینی، ماں کے اوپر حسین بھی رو رہے ہیں، زینب و کلثوم بھی رو رہی ہے۔ اے آقا آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ مولا نے جملہ کہا سلمان، جو میری نگاہوں نے دیکھا ہے وہ حسین نے نہیں دیکھا، وہ زینب و کلثوم نے نہیں دیکھا۔ اے سلمان، جب میں اماں کی انگلی پکڑ کر دربار کی طرف گیا تھا، میری ماں نے مطالبہ پہ رکھ دیا تھا، ظالم نے لکھ کر روکا دے دیا تھا، جب میری ماں لے کر چلی ہے، راستے میں دوسرا ملعون ملا ہے، اس نے جملہ کہا فاطمہ کہاں سے آ رہی ہو؟ آپ نے کہا میں یہ رقعہ فدق لے کے آئی ہوں۔ تاریخ کہتی ہے سلمان سنو، ایک مرتبہ ظالم نے وہ کاغذ لیا ہے اور میری ماں کے چہرے پر ایسا تماچا مارا کہ مدینے کی وہ گلی میری ماں دیر تک زمین پر تڑپتی ہے۔